میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور وقار کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی قرآن کریم فرقان حمید کی تفسیر کا ہمارا سلسلہ تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری و ساری ہے، اور اسی تسلسل کو آج کے درس کی صورت میں آگے لیے بڑھیں گے۔ اور آج ہم سورہ نساء کے مجموعی طور پر 10ویں رکوع کی تفسیر اور 5ویں سپارے کی 7ویں رکوع کی تفسیر بیان کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ تسلسل بحمدہ تعالی ایک ترتیب کے ساتھ جاری ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تسلسل کو ایسے ہی جاری و ساری رکھے اور ہمیں اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم قرآن کریم فرقان حمید کا مکمل درس آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے ایمان والو، ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے ہو کر چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جنگی حکمت عملی اہل ایمان مومنین کے لیے بیان فرمائی کہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، صورتحال کو دیکھتے ہوئے گروہ در گروہ ہو کر نکلو، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر دشمن کی طرف نکلو، یا بحیثیت مجموعی ایک بڑے لشکر کی صورت میں دشمن کی طرف نکلو۔ یہ صورتحال اس وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے کہ اس وقت کون سا معاملہ ہمارے لیے مناسب ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے خذوا حذرکم، ہوشیاری سے کام لو۔ یہ لفظ بڑا ہی وسیع اور جامع ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں جنگی حکمت عملی کا بیان ہے کہ ہوشیاری سے کام لو، جنگی ٹولیوں میں نکلو، یا بحیثیت مجموعی ایک لشکر کی صورت میں نکلو، یا اپنے اسلحے کو اس معیار پر لے کر آؤ جس معیار پر دشمن کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے۔ یعنی اگر وہ تیروں کے ساتھ تمہارے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں تو تم تیروں کے ساتھ ان کے جوابات دو، اگر وہ تلواروں کے ساتھ تم سے مقابلہ کریں تو تم تلوار کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ اسی تناظر میں آج کی مسلمان حکومتوں کو چاہیے کہ غیر مسلم جس تیزی کے ساتھ اپنی جنگی آلات، اپنی جنگی ٹیکنالوجی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اس مفہوم کو سمجھیں اور اپنی فوجی قوت کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اضافہ کرتے جائیں۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص مقام کی طرف بھیجا اور آپ نے ان کو جو نصیحتیں فرمائی ان میں یہ بھی تھا السیف بالسیف الرمح بالرمح،
کہ تلواروں کے مقابلے کے لیے تلواریں نکالنا اور تیر اندازوں کا مقابلہ تیر اندازوں کے ذریعے کرنا۔ اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی تو تیر اندازی ہی تھی، لیکن دور حاضر کے تقاضوں نے اب اس ٹیکنالوجی کو بدل دیا ہے۔ یہ ایٹم بمز کی صورت میں ہے، جدید جنگی طیاروں کی صورت میں ہے، ٹینکوں کی صورت میں ہے، کروز میزائلز ہیں، یا جتنی بھی آج کی جدید ٹیکنالوجی زیر بحث ہے، اس تمام کا اطلاق اس آیت مبارکہ کی صورت میں ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم فرقان حمید قیامت تک تمام لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے آیا۔ یہ نہیں کہ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بعد میں خلفاء ہوئے، خلفاء راشدین، ان کے دور کے ساتھ اس کے احکامات خاص ہیں۔ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے رہنمائی مہیا کرنے کے لیے آیا۔ لہٰذا جس دور میں کافر جس قوت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گا، مسلمانوں کو بھی چاہیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت میں ویسے ہی اضافہ کریں۔ خُذُوا حِذْرَکُم کا معنی اگر اس میں یہ لیا جائے کہ اپنی جنگی صلاحیتوں کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ کرو، تو تب بھی اس کی تفسیر یہ کی جا سکتی ہے۔ اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف اپنی امت کی بڑی رہنمائی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک تیر کے بدلے 3 لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، کیونکہ تیر اس وقت کی جدید ٹیکنالوجی تھی۔ اور یہ نہیں کہ اسلام اب تیروں کے ساتھ ہی لڑنے کا آپ کو حکم دے گا، اسلام میں اتنی وسعت ہے کہ دور حاضر کے تقاضوں کو بھی اپنے اندر شامل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر ایک ہو، اس کے سبب اللہ 3 لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے تیر بنانے والا کہ اللہ کی راہ میں چلایا جائے گا، جس نے بنایا وہ بھی جنت میں جائے گا، اور تیر پھینکنے والا یعنی جس نے فائر کیا وہ بھی اللہ کی راہ میں، تو وہ بھی جنتی ہے، اور تیر پکڑوانے والا یعنی اس کا ہیلپر جو ہیلپ کر رہا ہے وہ بھی۔ اگر اس حدیث کو دور حاضر کی ٹیکنالوجی پر منطبق کیا جائے تو جو اسلحہ مسلمان بنا رہے ہیں، جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، جو اس میں کسی قسم کی معاونت کر رہے ہیں، اور ان کا نقطہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہے، تو لہٰذا ایسے لوگ بھی اہل جنت ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اہل شام کو خط لکھا تھا کہ اپنی اولاد کو تیر چلانا اور گھوڑی سواری سکھاؤ، کیونکہ یہ اس دور کی جدید ٹیکنالوجی شمار کیا جاتا تھا۔ لہٰذا جس دور میں بھی کفار جس جدید ٹیکنالوجی کو حاصل کریں گے، آلات حرب، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اپنی فوجی صلاحیت کے اندر اسی طریقے سے اضافہ کرے جیسا دشمن اضافہ کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور دور حاضر کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّمْ يُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضرور دیر لگائیں گے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو وہ دیر لگانے والا کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل ملے تو تکلیف پہنچنے کی صورت میں گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، جبکہ اب ضرور کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ یہاں پر منافقین کا ذائچہ کھینچا گیا ہے، منافقین کا نقشہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا کہ اب جنگ کے لیے تیاری کی جائے، ہم دشمن سے نبرد آزماں ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو منافقین طرح طرح کی ہیلا سازیوں سے خود کو روکنے کے لیے مدینے میں، کہیں ہمیں کوئی آفت نہ آ جائے، ہم معذور نہ ہو جائیں، جسم پر زخم نہ لگ جائے، مر نہ جائیں، ان باتوں کو سوچ کر تعویل اور تاخیر کرتے تھے، کسی نہ کسی بہانے سے رکنے کی کوشش کرتے تھے۔ احد میں بھی یہی ہوا کہ 300 منافقین راستے سے واپس لوٹ آئے اور 700 صحابہ کرام احد کے لیے روانہ ہوئے، اور ان میں بہت کم منافقین ان کے ساتھ گئے تھے جن کو مال غنیمت کی لالچ تھی۔ منافقین کا بڑا گروہ واپس آ گیا، اس کا بیان انشاءاللہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے بڑا تفصیل کے ساتھ۔
تو بہرحال منافقین کوشش کرتے تھے ہیل و جت کریں، تاخیر کریں، کسی طریقے سے ہم ادھر رہ جائیں، اور جب مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا تو ہم کہیں گے دیکھیں اللہ نے ہم پر کتنا فضل کیا، ہماری جانیں محفوظ رہیں، ہمارے جان مال سب کچھ محفوظ ہے، آزاد سلامت ہیں۔ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے اور جنگ کے لیے میدان میں نہ اترتے تو یہ بھی سلامت رہتے، اور جب مسلمان فاتح ہو کر واپس آتے ہیں تو پھر یہ حسرت سے آہیں بھرتے ہیں، اے کاش میں ان کے ساتھ چلا جاتا، اتنا زیادہ مال غنیمت ان کو مل گیا۔ اس آیت کا اگرچہ شان نزول عبداللہ بن ابی کے ساتھ یا مدینہ کے منافقین کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ ان سہولت طلب مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو جنگ سے جی چھڑاتے ہیں، اور جب بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اپنی زبان سے کلمہ کہنا مناسب نہیں سمجھتے، اسلام کے لیے ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ آیت ان پر بھی منطبق ہوتی ہے، جب اسلام پر مشکل وقت آئے تو سہولت کی تلاش میں گھروں سے باہر نہ نکلنا، اور جب اسلام کوئی سہولت دے تو اس سہولت پر آہیں بھرنا، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے، یا اسلام کی طرف سے جو حکم رخصت پر مبنی ہے اس میں شامل ہو جانا، اور جو عزیمت پر مبنی ہے اس سے جان چھڑا لینا، یعنی اپنی جان کی حفاظت، اپنی جان کا آرام ان کے لیے پہلی چیز ہے، اسلام ان کے لیے بعد میں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ان مسلمان بھائیوں سے بھی مخاطب ہوں جو آج اپنی جانوں پر اذیت اٹھانا مناسب نہیں سمجھتے اور اسلام کے لیے فقط اپنے گھروں کے اندر بستروں میں گھس کر تجزیے کر رہے ہیں، ان کا بھی حال کوئی ان منافقین سے کوئی زیادہ تبدیل نہیں ہے، کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل سے اسلام کے تمام احکامات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر شہید کر دیے جائیں یا غالب آ جائیں تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا کریں گے۔ یہاں پر اہل ایمان کا بیان ہے جن لوگوں کی نگاہیں آخرت کی زندگی پر لگی ہوئی ہیں اور آخرت کی خاطر دنیا کی زندگی کو اپنی دنیا کی زندگی کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں لڑیں۔ یہ منافقین سے خطاب کیا گیا کہ منافق اپنی دنیا کی زندگی کے آرام کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ آخرت اور دنیا یہ مشرق اور مغرب ہیں، جو ایک کے قریب جاتا ہے وہ دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کاش یہ جان جائیں آخرت کی زندگی جس کو کبھی ختم نہیں ہونا، آخرت کی زندگی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس زندگی کے لیے یہ چند سالوں کی زندگی، یہ چند ساعتیں، یہ چند گھنٹے، یہ چند دن، یہ چند سال اس زندگی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں نکلیں، اور شہداء کے لیے اللہ کے ہاں جو اجر ہے کہ شہید اللہ کی بارگاہ میں جب اپنے لیے علامات دیکھتا ہے تو پھر اللہ سے خواہش کرتا ہے یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، میں دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر مجھے تو دوبارہ دنیا میں بھیج، میں دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں، پھر تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی ایک حدیث مبارکہ مروی ہے۔ ان کے لیے کتنے بڑے انعامات ہیں، ان انعامات کو جب شہید دیکھتا ہے تو پھر اللہ سے دوبارہ دنیا میں آ کے کٹ مرنے کی خواہش کرتا ہے۔ جناب سیدنا نضر بن انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے چچا ہیں۔ تو انس بن نضر کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب درخواست کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مشرکین سے آمنا سامنا ہو تو مجھے ساتھ لے کر جائیے گا، میں انشاءاللہ بہادری کے وہ جوہر دکھاؤں گا کہ مجھے بعد میں آنے والے لوگ یاد کریں گے اور وہ کہیں گے کہ واقعی اللہ کی راہ میں لڑنے والا بھی کوئی شخص آیا تھا۔ تو انس بن نضر نے احد کے اندر بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ دشمن کے اوپر تلواروں کے وار کیے، اور اکیلے اور تنہا دشمن کے پورے گروہ میں جا گھسے
اور یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کی شہادت اس حال میں ہوئی کہ آپ کے جسم پر 80 نشانات تھے، جس میں تیر، نیزے اور بھالے اور دیگر جو ان کے پاس آلات تھے وہ آپ کے جسم میں پیوست تھے۔ آپ کے چہرے کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کی ہمشیرہ نے آپ کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا۔ ایسے اللہ کی راہ میں لڑے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن معاذ سے کہنے لگے، سعد، مجھے اپنے رب کریم کی قسم، مجھے احد کے قریب سے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی میں اللہ کی رضا کے لیے آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے گویا جنت کی خوشبو مجھے دنیا میں ہی پہنچا دی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں وہ گویا جنت کی خوشبو کو زمین سے ہی سونگھ رہے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کتنی کرم فرمائیاں کرتا ہے۔ جناب سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ فرعون کی بیوی تھی، جب ان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا، ان کو سولی پر لٹکانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں میخیں داخل کی جا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر سے پردہ ہٹا دیا اور انہوں نے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیا، اور وہ حالت ان کے لیے آسان ہو گئی، اور اسی حال میں ان کی شہادت ہوئی، کیونکہ وہ فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو۔ یہ دعا کر رہے ہیں وہ کمزور لوگ کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار مقرر فرما دے۔ یہ اہل مکہ ان کمزور مسلمانوں کا بیان ہے جو پیچھے رہ گئے اور کچھ وجوہات کی بنا پر نہیں آ سکے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج تاکہ وہ ان لوگوں کو آ کر تیرے دین کی دعوت دیں، اگر یہ قبول نہ کریں تو پھر ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کر دی جائیں۔ یا باری تعالیٰ ہماری جان ان بدبختوں سے چھڑا دے اور ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے۔ ان آیات کے اندر کمزور مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلنے کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ جہاد فرض ہے اس صورت میں کہ جب کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، اور یہاں پر اس صورتحال کو بھی ذہن میں رکھیے کہ جب حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی ایک عورت کی پکار پر اپنے بھتیجے 17 سالہ بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجتے ہیں، اور محمد بن قاسم کو بھیجا جاتا ہے، حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کی داستانیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب اتنا ظالم شخص ہو اور وہ ایک عورت کی پکار پر اپنے بھتیجے کو باب الاسلام یعنی سندھ میں داخل ہونے کا حکم دے دے، اور یہاں پر آ کر راجہ داہر کی سرکوبی کی جائے، اس عورت کی ایک پکار اس ظالم شخص کے دل کو دہلا رہی ہے، تو آج کے مسلمان حکمرانوں کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے کہ برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہے، شام کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہے، اور کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ مدد کے لیے پکار رہی ہیں، بے عین ہی یہی صورتحال ہے، اور مسلمان اپنی قوت ہونے کے باوجود اور ایٹمی پاور ہونے کے باوجود، جدید جنگی حالات و حرب ہونے کے باوجود، بہت بڑی افواج رکھنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کر پا رہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک وقت آئے گا جب کفار تم پر ایسے جھپٹ جائیں گے، ایسے جھپٹیں گے جیسے لوگ کھانے کے اوپر جھپٹتے ہیں، کوئی بھوکا کھانے کے اوپر جھپٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم دنیا میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کفار ہم پر کیوں جھپٹیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس لیے جھپٹیں گے کہ تمہیں دنیا کی زندگی عزیز ہو جائے گی، تمہیں موت سے خوف محسوس ہوگا۔ جب انسان موت سے خوف محسوس کرے تو اللہ تعالیٰ اقوام عالم کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج مسلمان
کہیں بھیکاریوں کی صورت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان پر IMF کے قرضے ہیں، اور کہیں پر مسلمان بے بسی کی تصویر ہے کہ ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، لیکن دوسرے مسلمان اس پر خاموش تماشائی بنے یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کسی کے دل میں اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ ان بچیوں کے ساتھ، ان بوڑھوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان لوگوں کی درخواستیں پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور ان لوگوں کے لیے سہولت کا سامان کر دیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے لیے کوئی مقرر کر دے، ہماری جان ان سے چھڑا دے۔ اقوام عالم کے لیے یہ آیت ان کے ضمیروں کو جگانے کے لیے جھنجھوڑ کو ان کو ضمیروں کو جگا رہی ہے کہ کیوں نہ ہوا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں نکلے، کہ جب کہ کمزور مرد، عورت اور بچے یہ دعا کر رہے تھے یا اللہ ہماری جان ان ظالموں سے چھڑا دے۔ آج کی صورتحال کا آپ کے سامنے ہے سارا معاملہ، اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کی مظلومیت کا بیان کرنا بھی مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ نے ایک مسلمان گروہ کی مظلومیت کا ذکر کیا اور اس کے بعد جہاد کرنے کا حکم بھی ساتھ ارشاد فرما دیا۔ تو جب کسی مسلمان داعی کو جہاد کی ترغیب دینی ہو تو وہ مسلمانوں کی مظلومیت کا ذکر کر سکتا ہے اور ظالموں کے بے رحمانہ مظالم کا ذکر کر سکتا ہے۔ اور اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مددگار بنانا یہ شرک نہیں ہے۔ اللہ کے اذن سے اللہ کے بندے بھی مددگار ہیں، کیونکہ یہ صحابہ کی دعا ہے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بنا دے، ہمارا اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار مقرر کر دے۔ یاد رکھیے کہ جہاد کے لیے، جنگ کے لیے اہم شرط استطاعت ہے، یعنی جنگ کی طاقت بھی ہونا، اور میرا نہیں خیال کہ آج کوئی مسلمان ملک ایسا بھی ہے جس کے پاس اتنے جدید جنگی آلات نہ ہو کہ وہ دشمن کو مزاحمت کرنے کی صورتحال میں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، صرف بات وہی ہے جو میں نے حدیث پڑھ دی۔ آج دنیا کی زندگی ہمیں محبوب ہو گئی اور آج ہمیں کسی کی چیخو پکار سنائی نہیں دے رہی۔ مسلمان حکمرانوں سے یقیناً یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے اتنی قوت ہونے کے باوجود، لاکھوں افواج ہونے کے باوجود مسلمانوں کی مدد کیوں نہ کی۔ اگلی آیت مبارکہ اور اس رکوع کی آخری آیت ہے، 10ویں رکوع کی آخری آیت، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ اس آیت نے بتا دیا مسلمانوں کا مطمع نظر دین کی تبلیغ، دین کی تزویج ہے، ہر طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لگانا ہے۔ ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ کسی ملک کے اندر معدنیات کے کتنے خزانے ہیں، یہ کفار کا مطمع نظر ہے۔ اس آیت نے یہ بات واضح کر دی کہ کفار اپنی ناموری کے لیے لڑتے ہیں، ملکوں کے نقشے میں تغیر و تبدل ہو جائے اور وہ فلاں سرحد ہماری سرحد کے اندر داخل ہو جائے، اور ان کے مقاصد مادی مقاصد ہیں۔ مسلمانوں کے مقاصد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے یا مظلوم مسلمانوں کی مدد ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے ایک ہی دستور رہا، ایک ہی آئین رہا کہ جب ہتھیار اٹھائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اٹھائیں گے، اور جب کسی کے ساتھ لڑیں گے تو اس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار ہوگا۔ لیکن کفار کے مقاصد کیا ہیں؟ اپنی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے دوسرے ممالک کی معدنی ذخائر کو قابو کرنا، اپنی حدود کو، ملک کی حدوں کو بڑھا دینا، اور اپنے دشمن سے بدلہ لینا اور اپنی طاقت کا اظہار کرنا کہ ہم تمہیں ایک لمحے میں مسل کے رکھ سکتے ہیں۔ تو دونوں کے مقاصد جدا ہیں، عمل اگرچہ ایک ہے۔ وہ کیا اقبال نے کہا تھا کہ ایک ہی فضا میں محو پرواز ہیں، شاہین بھی اور کرگس یعنی گدھ بھی، لیکن شاہین کا جہاں اور کرگس کا جہاں اور، یعنی ایک ہی فضا میں دونوں اڑ رہے ہیں،
لیکن دونوں کی سوچ میں بھی فرق ہے اور دونوں کے مطمئن نظر میں بھی فرق ہے اور دونوں کا معاملہ ہی جدا جدا ہے۔ تو مسلمان کا تلوار اٹھانا اللہ کے دین کے لیے ہے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے ہے، کفار مادی ذخائر قابو کرنے کے لیے۔ آج دنیا میں جو سپر پاور ہے وہ کسی ملک میں داخل ہونے کے لیے جو بنیادیں بناتی ہے، فلاں جگہ پر دہشت گردی ہو رہی، میں اس جگہ پر جا کر مدد کرنا چاہتا ہوں، اور وہاں پر آ کر وہاں کے ذخائر پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، وہاں کے اہم امور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ مسئلہ واضح ہے کہ مسلمان کبھی بھی دولت کے لیے کسی ملک کو اپنے زیر تسلط نہیں لاتے ہیں تو اس لیے کہ یہ شرارت نہ کرے، شیطانیت سے اس کو روکنے کے لیے یہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص جس سے اسلام کو خطرہ نہیں تو اسلام بھی اس شخص کے خلاف تلوار اٹھانے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، یہ جو مقاصد جو میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیے، مادی مقاصد جو آج دنیا کے اندر جنگیں لڑی جا رہی ہیں، ان جنگوں کے اندر جو ممالک اسلحے کی دوڑ میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی جنگی مقاصد فقط کسی دوسرے ملک کے ذخائر پر قبضہ کرنا یا مالی طور پر مستحکم ہونا، ملکوں کی معیشت کو اپنے ہاتھ کے اندر لینا، معیشت جو ہے ملکوں کی تجارت ہے اس پر قبضہ کر لینا وغیرہ وغیرہ، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھنے والوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اور کفار یہود و نصارہ ہوں یا کوئی اور ایسا مذہب ہو جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ ہی اپنی ذاتی مفادات کے لیے لڑیں گے، یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے نہیں لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں، اور شیطان کا فریب یہ کمزور ہے، یہ لوگ مغلوب ہو کر رہیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، اگرچہ اس کا عملی تحقق حضرت عیسیٰ یا امام مہدی کے دور میں ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دین کو غالب فرمائے گا، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیا جائے گا، اور پھر دنیا میں اسلام کی سربلندی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے مسلمانوں کا درد ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ بیدار فرما دے، ہم ان کی پکار سن کر درد محسوس کر سکیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کچھ حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر سارا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں کے خلاف صف آ رہا ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو بھی اس بات کی توفیق مرحمت فرمائے، یہ بھی اپنے دشمن کو پہچان سکیں اور ان کے غلامی کے طوق کو اپنی گردن سے اتار پھینکیں، اور آج شام، مصر اور کشمیر کی بچیاں وہ بھی آزادی کی فضا میں سانس لے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا